أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس عظیم موقع پر اس عظیم فرصت میں آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہیں. بڑا ہی مبارک موقع ہے، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، بہت ہی بڑی فرصت ہے جو پروردگار نے ہم سبھی کو عطا فرمائی ہے. حبیب کبریا نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اس پاک مہینے میں اگر آپ واقعاً تقاضے پورے کریں، آپ کی سانسیں بھی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، آپ کا سونا بھی تحلیل پروردگار کا ثواب رکھتا ہے. بہت بڑا موقع ہے. پروردگار نے اس آیت کریمہ میں اس مہینے کا تعارف کروایا. قرآن کی مختلف آیات میں پروردگار نے اس پاک مہینے کا مختلف انداز میں تعارف کروایا. جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے آپ احباب کی خدمت میں، اس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. قرآن وہ کتاب جو ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے. کس چیز کی طرف ہدایت کرتی ہے یہ کتاب؟ کہاں لے جانا چاہتی ہے ہمیں یہ کتاب؟ یہ کتاب ہمیں اس راہ پہ بچا کر محفوظ رکھ کے آگے بڑھانا چاہتی ہے جس پر شیطان قسم کھا کے بیٹھا ہے کہ میرے اللہ جو اس راہ پر تیری طرف آنا چاہے گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں اسے گمراہ کروں گا. کیوں؟ اسی انسان کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے رسوا کر دیا. کتنی عزت تھی میری، کتنا رتبہ، کتنی عظمت تھی میری. ملائکہ سلام کرتے تھے، ملائکہ جھکتے تھے میرے سامنے. لیکن اس انسان کو تو نے عزت دینے کے لیے مجھے رسوا کر کے نکال دیا. اخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے کہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار پا گیا. تبھی قسم کھا لی تھی اس نے، رب بما اغویتنی لأقعدن لہم صراطک المستقیم. میرے اللہ تو نے مجھے رسوا کیا، میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. تیری طرف آنے والے ہر انسان کو بھٹکاؤں گا. سامنے سے حملہ کروں گا، اگر کوئی پسپا نہ ہوا، اگر کسی پر حملہ کارگر ثابت نہ ہوا تو پیچھے سے آؤں گا. دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، چھوٹے پہ حملہ کروں گا، بڑے پہ حملہ کروں گا، کسی کو معاف نہیں کروں گا. اور میں نا امید بھی نہیں ہوں گا ان کو گمراہ کرنے میں جب تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جاؤں. تو خالق یہاں پر ایک جملہ فرمایا، ٹھیک ہے جا زور لگا لے، جو میرے ہوں گے، جنہیں مجھ سے پیار ہوگا، جنہیں میرے بھیجے ہوں سے محبت ہوگی، عشق ہوگا، جنہیں مجھ پر سچ میں ایمان ہوگا، وہ تیرے بہکاموں میں نہیں آئیں گے. عزیزان محترم، اس عظیم مہینے سے فائدہ اٹھانا ہے. حبیب کبریا نے بارہا اس مہینے پر تاکید کی ہے کہ لوگوں اس کو ضائع مت کرنا. بعض روایات میں یہاں تک کہا گیا
کہ بدبخت ترین ہے وہ انسان جس کو یہ مہینہ نصیب ہو اور عید والے دن اس کے ذمے ایک بھی گناہ باقی. بدبخت ہے وہ انسان. ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن کیا واقعا ہم روزے دار بھی ہوتے ہیں؟ کیا ہم وہ شرائط پوری کرتے ہیں جو روزہ دار کو پوری کرنی چاہیے؟ اس مہینے میں جہاں پروردگار نے اس پاک کتاب کو نازل کیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ مردوں کی بخشش کا انتظام ہو گیا. ہمارے جو آبا و اجداد دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش کا انتظام ہو گیا. ہم ان کے لیے ختم کروائیں گے، ہم ان کے لیے تلاوتیں کروائیں گے، حفاظ کو دعوت دیں گے. بڑی اچھی بات ہے، ضروری بھی ہے. لیکن کیا یہی مقصد تھا اس کتاب کے نزول کا یا کسی اور مقصد کے لیے نازل کی گئی تھی؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی حوالے سے بھی کوئی شک نہیں، نہ اس لحاظ سے کہ یہ کتاب کتاب خدا ہے، نہ اس لحاظ سے کہ یہ کتاب کتاب حق ہے، نہ اس حوالے سے کہ اس کتاب کے سوا ہدایت کا کوئی رستہ نہیں ہے. بس یہی تو ہدایت ہے. کتاب کو سمجھو، کتاب سمجھانے والوں کو سمجھو، کتاب سے جڑو، کتاب سمجھانے والوں سے جڑو، تبھی تو خدا سے جڑ پاؤ گے. اور جو خدا سے جڑ گیا اس سے اور کیا چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام جب حج کے احرام کو عمرہ سے بدل کے کربلا کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو میدان عرفات میں ایک دعا پڑھی جو دعا عرفہ کے نام سے معروف ہے. اس میں بڑے خوبصورت جملے امام فرماتے ہیں، الہی ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک. میرے اللہ جس نے تجھے کھو دیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ کیسے کھو دیتا ہے انسان پروردگار کو؟ پروردگار تو ہر جگہ موجود ہے. وہ خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تو اس انسان کی شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہیں اس کے. تو کیسے ہو سکتا ہے ہم اسے کھو دیں؟ اسے تب کھو دیتے ہیں جب گناہوں کو اپنا وتیرہ بنا لیتے ہیں. اسے تب کھو دیتے ہیں جب اپنے مقصد حیات سے بھٹک جاتے ہیں. اسے تب کھو دیتے ہیں جب ہمیں اپنے ان کمسنوں کی کوئی فکر نہیں رہتی کہ ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے. اسے تب کھو دیتے ہیں جب ہم اپنے وظائف کو بھلا دیتے ہیں. اسے تب کھو دیتے ہیں جب ہم بھول جاتے ہیں زندگی گزارتے ہوئے، زندگی کے فیصلے لیتے ہوئے، زندگی کے قدم اٹھاتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے. تب کھو دیتے ہیں اس کو جب یہ بھلا دیتے ہیں کہ ہمارا نامہ عمل ہمارے زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. امام جب کسی مومن کے نامہ عمل میں نیکی دیکھتے ہیں، چہرے پہ، اس دکھی چہرے پہ جو صدیوں سے غم حسین میں رو رہا ہے، اس نیکی کو دیکھ کر جو ان کے شیعہ نے انجام دیا، چہرے پہ ایک مسکان آ جاتی ہے. لیکن وہی امام جب ایک دوسرے شیعہ ہونے کے دعوے دار انسان کے نامہ عمل کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے نامہ عمل میں تو بس گناہ ہے، اسے تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے زمانے کا امام بس اس وجہ سے پردہ غیب میں بیٹھا ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں، امام کا چہرہ معزون ہو جاتا ہے. برستی آنکھیں کچھ اور بھی طوفانی کیفیت اختیار کر جاتی ہیں. دکھی ہو جاتے ہیں امام جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے بوڑھوں کو اپنے بچوں کی تربیت کا کوئی خیال نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کو سیرت علی اکبر کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. عزیزان محترم، یہ مہینہ صرف یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا تو مہینے کا حق ادا ہو گیا. اس مہینے کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے. آئیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. آئیے قرآن لانے والوں کے مقام و مرتبے کو، ان کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. آئیے ان کی تعلیمات اور سیرت و کردار کو سمجھنے کے لیے کچھ ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا جائے. آئیے
شیطان اور شیطانیت کے مقابلے میں، یزید اور یزیدیت کے مقابلے میں مل جل کر اس حسینی قافلے کا حصہ بننے چلیں، تاکہ قیامت کے دن ہم بھلے ہی اس 15ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں، اس میں موجود ہیں، لیکن جب قیامت میں محشور ہوں تو ہم بھی زہیر ابن قین کے ساتھ ہوں، جب ہمارے یہ بچے محشور ہوں تو یہ بھی جناب علی اصغر کی رکاب میں موجود ہوں، جب ہمارے یہ بوڑھے محشور ہوں تو حبیب ابن مظاہر کے ساتھی بن کے نکلیں۔ انشاءاللہ عزیزان محترم، یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پاک مہینے کی برکات کے سائے میں، پاک پروردگار کی خاص عنایات اور رحمات کے سائے میں تعلیمات محمد و آل محمد کو سمجھنے کے لیے کچھ قدم اٹھائے گئے۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس مبارک قدم میں آپ پورے جوش و خروش کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں گے، تاکہ انشاءاللہ ہم اس دین کو سمجھیں، اس قرآن کو سمجھیں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں، اور پھر ان کے سائے میں اپنی زندگی کو الہی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.